6 جون 2015 کے دن یہ دو آدمی نیو یارک کی کلنٹن جیل سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اس جیل سے فرار ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ یہ جیل ڈیزائن ہی اس طرح کی گئی ہے کہ اس میں موجود ہر ایک قیدی اپنے پیروں پر خود چل کر آتا ہے، لیکن وہ اس جیل سے 4 کندھوں پر ہی نکل سکتا ہے۔ دوستو، یہ دونوں قیدی ڈینامورا کی جیل سے کیسے فرار ہوئے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے جیل سے فرار ہونے میں ان کی مدد کی؟ یہ اوزار جو جیل میں لانا سخت منع تھے، یہ ان تک کس نے اور کیسے پہنچائے؟ اتنے بڑے منصوبے کی بھنک جیل کے حکام میں سے کسی کو کیوں نہ ہو سکی؟ دوستو، وہ کیا وجہ تھی کہ پولیس نے ان کی تلاش میں $23 ملین خرچ کر دیے؟ مائی کیوریس فرینڈز، ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے جیل سے فرار ہونے میں ان دونوں کی مدد کی۔ اسے غور سے دیکھیں۔ اس کا نام ہے جویس مچل۔ اس فرار کے وقت یہ اسی جیل میں سپلائی سپروائزر تھی۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 51 سال تھی اور یہ جیل کے اندر ہی موجود ٹیلرنگ کی دکان کی نگرانی کیا کرتی تھی اور یہ دوسرے قیدیوں کو یونیفارم وغیرہ بھی سلائی کرنا سکھاتی تھی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر رچرڈ میٹ ہے۔ اس کی عمر تقریباً 48 سال تھی۔ اس نے نیو یارک میں ایک قتل کیا تھا اور یہ اسی جرم کی وجہ سے اس جیل میں بند تھا۔ دوستو، اس نے اس سے پہلے بھی زندگی میں کئی بار جرم کیے تھے اور یہ مختلف جیلوں سے فرار بھی ہو چکا تھا، اس لیے اسے اس مرتبہ اس جیل میں بند کیا گیا تھا کہ یہ فرار نہ ہو سکے۔ اس نے دراصل 1997 یعنی 1997 میں اپنے باس کو قتل کیا تھا اور 2008 تک اس پر یہ جرم ثابت نہیں ہو سکا، لیکن وہ کیس اس پر چل رہا تھا۔ ہاں، یہ باہر آزاد گھوم رہا تھا، لیکن اس قتل کی تفتیش اب بھی جاری تھی۔ ان 11 سالوں کے دوران میں یہ میکسیکو میں تھا۔ یہاں بھی اس نے ایک جرم کیا اور اسی جرم کی سزا میں اسے 9 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اور 1997 کے کیس کی تفتیش کرنے والے ریٹائرڈ پولیس آفیسر سے جب میٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے جج کو بتایا کہ اس نے اپنے 38 سالہ کیریئر میں اتنا برا انسان کبھی نہیں دیکھا اور یہ معاشرے میں موجود سب سے بڑا شیطان ہے۔ اب اس شخص کو دیکھیں، اس کا نام ڈیوڈ سویٹ ہے۔ رچرڈ میٹ کی طرح ڈیوڈ سویٹ بھی قتل کے جرم میں ہی اس جیل میں بند تھا۔ اس کی عمر اس وقت صرف 23 سال تھی جب یہ نیو یارک میں کسی گھر میں گھس کر ڈکیتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب پولیس نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے ان کے افسر کو ہی قتل کر دیا اور پھر یہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن انہوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس نے اس قتل سے پہلے بھی 2 سال یعنی 1997 سے لے کر 1999 تک کا دور جیل میں گزارا تھا۔ دوستو، یہ شخص جین پالمر ہے۔ یہ جیل کا سیکورٹی گارڈ تھا۔ ان کے جیل کے بھاگنے میں شامل لوگوں میں سب سے اہم کردار اس کا تھا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جب میٹ اور سویٹ تک جیل میں اوزار پہنچائے جا رہے تھے، یہ سب کچھ دیکھ کر بھی انجان بنا رہتا تھا۔ اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ یہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ اور دوستو، اس شخص کو بھی غور سے دیکھیں۔ یہ وہ شخص تھا جس نے بظاہر تو ان کی جیل سے بھاگنے میں کوئی مدد نہیں کی اور نہ ہی یہ جانتا تھا کہ کوئی جیل سے بھاگنے والا ہے، لیکن پھر بھی اس شخص کی وجہ سے میٹ اور سویٹ جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کا نام مچل لوئل ہے۔ یہ جویس مچل کا شوہر تھا اور یہ اسی جیل کے مینٹیننس روم میں کام کرتا تھا۔ دوستو، ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ مائی کیوریس فرینڈز، ویڈیو کے شروع میں جو کچھ بھی ہم نے دیکھا، اس کے مطابق یہ دونوں جیل سے بھاگ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، لیکن حقیقت میں ان دونوں کی اس جیل میں ہی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی تھی اور یہ اس سے پہلے ایک دوسرے کو بالکل بھی نہیں جانتے تھے۔ ان دونوں کی دوستی 2010 میں اسی جیل میں ہوئی تھی اور اس ملاقات کی وجہ یہ تھی کہ 2010 میں ان دونوں قیدیوں کو آنر کے طور پر ایک ایسا سیل دیا گیا تھا جو ہمیشہ ایسے قیدیوں کو دیا جاتا تھا جن کا رویہ اب پہلے سے بہتر ہو جاتا تھا اور اس سیل میں انہیں کچھ مراعات بھی دی جاتی تھی۔ بالآخر میٹ اور سویٹ دونوں کو جیل کے اندر اس ٹیلر شاپ میں ملازمت بھی مل گئی اور یہاں ان کی بانڈنگ اب پہلے سے بھی مزید بہتر ہو گئی۔ میٹ کو جیل میں ایک اسکل آرٹسٹ کے طور پر شہرت حاصل تھی اور اس نے سویٹ کو بھی یہی کہا کہ وہ اس ہنر کو سیکھ لے اور اسے سیکھنے کی کوشش کرے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، یہ مزید گہرے دوست بنتے چلے گئے۔ سویٹ نے میٹ کا نام ہیکسا رکھا تھا اور ہیکسا نام رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے مطابق یہ کسی بھی مسئلے کا حل نکال سکتا تھا۔ دوستو، جنوری 2015 میں ان دونوں نے بالکل ساتھ یعنی ایک ساتھ سیل کا مطالبہ کر دیا اور جیل کی انتظامیہ نے ان کی یہ درخواست بھی قبول کر لی۔ جیل انتظامیہ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے اور یہ واقعی میں کتنی عجیب بات ہے
کہ ایک ایسی جیل جس میں ہر طرح کی سیکورٹی پر نظر رکھی گئی تھی، ایسی جیل میں قیدیوں کو ان کی مرضی سے سیل دیے جا رہے تھے۔ جب یہ دونوں پڑوسی بن گئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے فرار کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ دوستو، میٹ نے ٹیلر شاپ کی سپروائزر جویس مچل کے ساتھ فلرٹ شروع کر دیا تھا۔ یہ آتے جاتے ہر وقت اسے چھیڑتا رہتا تھا اور بالآخر جویس مچل نے اس کے ساتھ جسمانی تعلق بھی قائم کر لیا تھا۔ دوستو، ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ میٹ اور سویٹ نے جویس مچل کو دھمکی دی تھی کہ وہ ان کی ہر بات مانے ورنہ وہ اس کے شوہر کو قتل کر دیں گے۔ بہرحال اس وقت انہوں نے جو کچھ بھی کیا، لیکن میٹ جویس مچل کو اس حد تک لے آیا تھا کہ وہ جو بھی کہتا تھا یہ اب اس کی ہر ایک بات مانتی تھی۔ اور میٹ نے سویٹ کو بھی یہی بتایا کہ انہیں یہاں سے فرار ہونے کے لیے جو کچھ بھی چاہیے وہ سارا سامان جویس مچل لے آئے گی۔ اس نے سب سے پہلے جویس مچل کو ہیکسا بلیڈ لانے کے لیے کہا جو جیل کے ایک خاص حصے میں موجود تھے، اور اس کے بعد جویس مچل نے میٹ اور سویٹ کو چھینی، ڈرل مشین اور کنکریٹ ڈرل بٹس بھی لا کر دیے۔ جویس مچل ان تمام اوزاروں کو انتہائی آسانی سے اسمگل کر رہی تھی کیونکہ گیٹ پر موجود کوئی بھی سیکورٹی گارڈ اس کی چیکنگ نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس کے بعد بھی اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان چیزوں کو قیدیوں تک کیسے پہنچائے۔ ظاہر ہے اوزاروں کی اسمگلنگ غیر قانونی کام ہے، اس لیے جویس مچل ٹولز کے گرد گوشت کو لپیٹ دیتی تھی اور پھر وہ اسے فریز کر لیتی تھی اور اس سامان کو وہ پھر ایک سیکورٹی گارڈ کے حوالے کر دیتی تھی جو ان قیدیوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس سیکورٹی گارڈ کا نام جین پالمر تھا۔ دوستو، یہ میٹ کا آرٹ ورک بھی جمع کیا کرتا تھا۔ دوستو، اسی نے یہ چیزیں ان تک پہنچانے میں بہت مدد کی۔ پالمر یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ان قیدیوں کو کسی بھی قسم کی کوئی چیز اسمگل نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ کچا گوشت ہی کیوں نہ ہو یا پھر کچھ بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس نے پھر بھی یہ سب کچھ ہونے دیا۔ سب سے پہلے ان دونوں نے اپنے جیل کی اس دیوار میں سوراخ کیا جو میٹ اور سویٹ کے بیچ پارٹیشن کا کام کر رہی تھی، اور یہ سوراخ انہوں نے ہیکسا بلیڈ سے کیے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بلیڈ جین پالمر نے اسمگل کیے تھے۔ اس کے بعد اب انہوں نے جیل سے نکلنے کے لیے سیل کے ایک ایسے حصے میں سوراخ کرنا شروع کر دیا تھا جس پر ہر کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی۔ اپنی جیل کی کوٹھڑی میں ہی سوراخ کرنے کے بعد سویٹ رات کے وقت چھپ کر باہر نکلتا اور وہ جیل کی دیواروں کے پیچھے چھپ کر سرنگوں کو تلاش کیا کرتا تھا۔ اور دوستو، اس نے ایک ڈمی بھی بنائی تھی جس سے گارڈز کو یہی محسوس ہوتا کہ سویٹ سو رہا ہے۔ سویٹ کو سرنگیں تلاش کرنے اور ان کے پائپوں کو کاٹنے میں کئی مہینے کا وقت لگا۔ اس دوران اس کا 30 پاؤنڈ وزن کم ہو گیا تھا۔ یہ وزن کم کر کے سویٹ بالکل ایک ایسی شیپ میں آ گیا تھا جس میں وہ کبھی رہا تھا، لیکن اب سویٹ کو اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کا یہ بھاری ساتھی ان پائپوں میں پھنس جائے۔ دن کے وقت جب یہ ٹیلرنگ شاپ میں تھے تو اس نے ایک میئرنگ ٹیپ لی اور خود میٹ کی کمر ناپی۔ اس نے ہر اس بات کو یقینی بنایا کہ یہ دونوں انتہائی آسانی سے جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوستو، اس سب کا کریڈٹ سویٹ کو دینا پڑے گا کہ اس نے کسی قسم کی کوئی جلد بازی نہیں کی اور اس نے اتنا کچھ سوچا کیونکہ ان کے فرار ہونے کے بعد وہ افسر جو اس معاملے کی تفتیش کر رہا تھا اس نے بتایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ اس منصوبہ بندی کے دوران تقریباً 100 مرتبہ سے بھی زیادہ اپنی جیل سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوا ہے اور کسی کی بھی اس پر نظر نہیں پڑی۔ دوستو، ایک اور رپورٹ میں انسپیکٹر کا کہنا تھا کہ اس جیل میں سیکورٹی گارڈ کا کام روزانہ کی بنیاد پر 400 جگہوں کو چیک کرنا تھا، لیکن اگر وہ کسی ایک بھی جگہ کو اچھی طرح سے چیک کر لیتے تو یہ اس فرار کے منصوبے کو ناکام بنا سکتے تھے۔ اور پھر اس رات، جس رات انہوں نے فرار کا منصوبہ بنایا تھا، اس رات بھی یہ انتہائی آسانی کے ساتھ جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے 1 گھنٹے کا وقت طے کیا تھا، لیکن یہ اس سے بھی 10 منٹ پہلے جیل سے باہر پہنچ گئے تھے۔ 5 جون 2015 کی صبح 1 گھنٹے کے اندر یہ لوگ سوراخوں سے پھسل کر جیل کی دیواروں کے درمیان سے سفر کرتے ہوئے ایک بھاپ کے پائپ میں جا پہنچے جو جیل کی حدود کے باہر ایک بڑے سے مین ہول میں کھلتا تھا۔ دوستو، میں یہاں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان پائپوں میں سے میٹ کے لیے گزرنا ناممکن تھا کیونکہ اسے کلسٹروفوبیا تھا، لیکن یہاں بھی سویٹ کو کریڈٹ دینا پڑے گا، اس نے اس کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ یہ 10 منٹ تک اپنے دوست کو بیڈ شیٹ میں لپیٹ کر گھسیٹتا رہا اور اس کے بعد دونوں مین ہول سے باہر نکل گئے اور بھاگ گئے۔ لیکن یہ ایسے ہی نہیں نکل گئے تھے، انہوں نے ہر ایک چیز کی مکمل منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ میٹ نے اپنے سیل سے نکلتے وقت ایک نوٹ چھوڑا تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ آپ نے میرے لیے بوڑھے ہونے اور یہاں مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے آرٹ ورک سے مزین کیلنڈر پر بھی دستخط کیے تھے اور اس پر جانے کا وقت بھی لکھا تھا۔
स्वेट ने भी कुछ ऐसा ही नोट और मैसेजेस पीछे छोड़े थे। इन्हें यकीन था कि इन्हें ढूंढने वालों को ये नोट ज़रूर मिलेंगे। शायद यही एक गलती थी जो ये कर रहे थे, लेकिन स्वेट इस वक्त सिर्फ यही सोच रहा था कि ढूंढने वाले जब इन निशानों को देखेंगे तो इनका गम और गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जेल से निकलने के बाद भी अब जॉयस मिचेल ने ही इनकी मदद करनी थी, क्योंकि इनका मंसूबा ये था कि जॉयस अपने शोहर को कत्ल करके इनके साथ फरार हो जाएगी। अभी इसी मंसूबे के मुताबिक जॉयस मिचेल अपनी जीप में डेनामोरा की जेल के बाहर मेन होल के अहाते में इन्हें लेने जा रही थी, और फिर इसके बाद इसने अपने शोहर को भी बेहोश करना था ताकि ये उसे कत्ल कर सके। लेकिन बिल्कुल आखिरी लम्हात में वो इस सब से पीछे हट गई। मेन होल के अहाते में इन मर्दों से मिलने से पहले मिचेल को घबराहट का दौरा पड़ा और वो इतना शदीद था कि वो सीधा हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल में इसने अपना चेकअप करवाया और इसी जगह पर ही इसने एतराफ़ कर लिया कि इसने एक दिन पहले 2 कैदियों की फरार होने में मदद की है। ये बार बार यही कहे जा रही थी कि मुझे यकीन है कि मैंने स्वेट और मैट की फरार होने में मदद की है और मैं इनके बिछाए जाल में फंस गई थी। इसके इस बयान के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। मैट और स्वेट ने मेन होल से निकलने के बाद इधर उधर देखा और जब इन्हें वो जीप नज़र नहीं आई जो इन्हें लेने आने वाली थी, तो इन्होंने न्यूयॉर्क के ऊपरी तरफ के इन जंगलों में पैदल ही सफ़र करने का इरादा कर लिया। इन्होंने गलती ये की थी कि निकलने से पहले इन्होंने वहाँ न्यूयॉर्क रियासत का नक्शा छोड़ दिया था। अगर वो इनके पास होता तो इनके लिए बाहर थोड़ी सी आसानियाँ ज़रूर पैदा हो जाती। ये जंगल बहुत बड़ा और घना था, लेकिन इनके पास खाने पीने का इतना सामान मौजूद था कि ये इस जंगल से आसानी से निकल सकते थे। माय क्यूरियस फ्रेंड्स, इन दोनों ने फरार होने से पहले 20 पैकेट मूंगफली के और 40 बोतलें पेप्सी की और खुश्क मेवाजात की कुछ और चीज़ें भी ले ली थी। ये चीज़ें इन्होंने जेल से ही एक खाली गिटार के केस में भर दी थी और इस गिटार केस ने इनकी 2 तरह से मदद की। एक तो इनमें इसका ज़रूरी सामान मौजूद था और दूसरा लोगों की भी तवज्जो इनकी तरफ नहीं होती थी कि ये जेल से फरार कैदी हैं। जो भी इन्हें देखता वो यही सोचता कि ये तो बैंड बाजे वाले हैं। दोस्तों, 1 महीने तक इनकी तलाश जारी रही और इस 1 माह में सिर्फ इनकी तलाश पर $23 मिलियन खर्च हुए। लेकिन 26 जुलाई 2015 को इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम ने मैट को देख लिया। मैट की जैसे ही इन पर नज़र पड़ी तो उसने भागना शुरू कर दिया। उन्होंने इस पर फायरिंग कर दी और वो जगह पर ही मर गया। इस 1 महीने में ये दोनों डेनामोरा से सिर्फ 18 मील ही दूर जा सके थे। इसके 2 दिन के बाद पुलिस ने स्वेट को भी गिरफ्तार कर लिया। ये एक खेत में था जो न्यूयॉर्क और कनाडा के बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक था। स्वेट को दोबारा जेल में भेज दिया गया और इस रियासत ने $5 लाख मजीद इस जेल पर खर्च किए और इसकी सिक्योरिटी को मजीद अपग्रेड किया। दोस्तों, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने का और लाइक करने का शुक्रिया।